السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو پنجاب کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 9 کریں گے، جس کا نام ہے گل صنوبر کی کہانی۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کسی مخصوص علاقے کے مذہب، تہذیب اور معاشرتی رویے کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ یہ صدیوں سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ لکھ لیا جاتا ہے۔ بچوں، یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں، اور سبق پڑھنے کے بعد کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ مزیدار کہانی کیسی لگی۔ سبق نمبر 9، گل صنوبر کی کہانی۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کریں گے۔ تدبیر، عیب، تمتما اٹھنا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مارگزیدہ، پختہ، یقین۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں موجود تھیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسویں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں بھی چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں، اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و ایمان میں رکھا۔ ایک 12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گوڑا کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی۔ گرتے پڑتے اس طرف چلے۔ آخر کار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسحری پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھر کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔
آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور عزت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنی آغوش یعنی کہ گود میں لے کر لیٹی تھی، وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا، گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام بھی زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن اہم ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر گئی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلواؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کو آوازیں
گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچوں، یہ سبق علامہ راشد الخیری نے لکھا ہے۔ بچوں، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں، یہ ہم لوگ نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 2، 3 بھی ہم نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ پٹھانوں نے، بلوچوں نے، پنجابوں نے، سندھیوں نے۔ تو اس کا جواب ہے بلوچوں نے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ ہیضے کی، ملیریا کی، طاعون کی، چیچک کی۔ تو اس کا جواب ہے طاعون کی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟ جانوروں سے، خوراک سے، انسانوں سے، مکینوں سے۔ تو اس کا جواب ہے مکینوں سے۔ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر کہاں ہاتھ رکھا؟ اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اپنے پیٹ پر، اپنے پاؤں پر۔ تو اس کا جواب ہے اپنے پیٹ پر۔ دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ آدمی، بزرگ، پانی، دھواں۔ تو اس کا جواب ہے دھواں۔ سوال نمبر 5، 6، 7 اور 8 بھی ہم لوگ نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 9 ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ درست، بلوچوں کی جھونپڑیوں میں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ درست، ایک جھونپڑی کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و ایمان میں رکھا۔ درست، گل اور صنوبر آپس میں محلے دار تھے۔ غلط، زہیرہ نے گل اور صنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا۔ غلط، زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ غلط، انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے۔ غلط، گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا۔ درست۔ بچوں، سوال نمبر 10، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ زندگی، موت، ہو کا عالم، سناٹا، الغوزہ، طاعون، وبا، کنارہ، گناہ، کفارہ، خوددار، عزت مند۔ بچوں، اب ہم نوٹ بک ورک پہ آتے ہیں۔ گل صنوبر کی کہانی۔ مشکل الفاظ کی املا: تدبیر، عیب، تمتما اٹھا، فرشتہ اجل، الغوزہ، مارگزیدہ، پختہ، یقین، وسیع، جھونپڑیاں، طاعون، سناٹے، معصوم، سہمے، سینکڑوں، بیسیوں، آثار، مسحری، عنایت، زہیرہ، کفارہ، یکایک،
نصیر منہ. بچوں اب مشکل الفاظ کی املا ہو گئی ہے، اب ہم الفاظ معنی کریں گے. الفاظ معنی: آدم ذات، انسان، آدم کی اولاد. آغوش گود، پہلو. آہٹ پاؤں کی آواز، چلنے کی آواز. الغوزہ ایک ساز، ایک قسم کی آواز. بےتاب بے چین، بے قرار. بے ساختہ فوراً، بے ارادہ. بے گورا کفن جسے نہ کفن دیا جائے نہ دفن کیا جائے. پختہ پکا. تدبیر تجویز، بندوبست. تمتما اٹھنا، چمک، دھوپ کی گرمی یا بخار کے باعث منہ یا گال کا سرخ ہو جانا. حفظ و ایمان، حفاظت اور امن. سریلی خوش آواز. سناٹا خاموشی. سنسان ویران، خالی. طاعون ایک ایسی خطرناک بیماری جو چوہوں سے پھیلتی ہے. عزم نیت، ارادہ. عنایت مہربانی، شفقت. عیب نقص، خرابی. فرشتہ اجل موت کا فرشتہ. مارگزیدہ سام کا ڈسا ہوا. مانوس جانا پہچانا. مشغول مصروف. مکین مکان میں رہنے والا. ویران اجڑا ہوا، غیر آباد. بچوں اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں. سوالات کے جواب دیں. محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ جواب: محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی. سوال نمبر 2، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ جواب: گل اور صنوبر کا آپس میں بہن بھائی کا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے. سوال نمبر 3، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ جواب: زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی. سوال نمبر 4، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ جواب: صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی. سوال نمبر 5، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ جواب: نصیر زہیر کا بڑا بیٹا تھا اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی. سوال نمبر 6، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور عزت بیان کی گئی ہے؟ جواب: اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور عزت بیان کی گئی ہے. سوال نمبر 7، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ زہیرہ کے بیٹے نصیر کو سانپ نے ڈس لیا تھا، جس وجہ سے زہیرہ کے بیٹے کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی اور وہ موت کے بہت قریب تھا. لیکن جوں ہی صنوبر کو اس کا پتہ چلا، وہ بھاگ کر جنگل سے جڑی بوٹی لے آئی اور اس کو پیس کر اس کا عرق نصیر کے منہ میں ٹپکایا. عرق نصیر کے منہ میں ٹپکتے ہی وہ ہوش میں آ گیا. اس طرح نصیر کی جان صنوبر نے بچائی. جملے بنائیں. سایہ منڈلانا، مارگزیدہ پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا. مارگزیدہ کہتے ہیں جسے سانپ نے کاٹا ہو. ہو کا عالم، کرونا وائرس کی وجہ سے ہر طرف ہو کا عالم ہے. تان لگانا، نوجوان بلوچ نے الغوزے پر تان لگائی. آدم ذات، گرمی کی وجہ سے باہر دور دور تک آدم ذات کا نام و نشان نہ تھا. تمتما اٹھا، غصے سے علی کا چہرہ تمتما اٹھا. مارگزیدہ، زہر کے اثر سے مارگزیدہ کی حالت خراب ہو رہی تھی. انتقام کی آگ بھڑکنا، زہیرہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. تیر کی طرح لگنا، زہیرہ کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگیں. فرشتہ اجل، فرشتہ اجل موت کے فرشتے کو کہا جاتا ہے. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں یعنی کہ الٹ لکھیں. انتقام لینا، معاف کرنا. وسیع تنگ، ویران آباد، سایہ دھوپ. پھیلنا سکڑنا، پختہ کچا. دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں. الفاظ جمع: موت، اموات. عیب، عیوب. قوم، اقوام، شخص، اشخاص. تدبیر، تدابیر.
خلاصہ، بچوں خلاصہ کرنا ضروری ہے، خلاصے سے آپ کو سبق کا اچھی طرح پتہ چلے گا۔ گل صنوبر کی کہانی۔ گل اور صنوبر بہن بھائی تھے۔ ان کی بستی میں طاعون کی وبا پھیلنے سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ بعض لوگ زندگی بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ یہ دونوں بہن بھائی نزدیک کے گاؤں میں ایک بستی میں جا پہنچے، جہاں ایک گھر میں ایک خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ مسحری پر بیٹھی تھی۔ صنوبر نے اسے سلام کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کھانے کو کچھ مانگا۔ خاتون دونوں کو کھانا اور لباس اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ اس کے گھر میں کام کیا کریں گے۔ صنوبر سمجھی کہ وہ انہیں غلام بنانا چاہتی ہے، جو ان کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ واپس آ کر اپنی جھونپڑی میں سو گئے۔ گل کو پیاس لگی تو وہ اسی حویلی میں جا پہنچا۔ خاتون نے اسے پکڑ لیا اور بدلہ لینا چاہا، کیونکہ اس کی بہن نے اسے کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ وہ گل کو دوسرے گاؤں میں لے گئی اور اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی۔ کئی برس گزر گئے۔ برس کہتے ہیں سال، یعنی کہ بہت سے سال گزر گئے۔ ایک دن اس خاتون کو صنوبر کی یاد ستانے لگی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ آدھی رات کو گل کو حویلی میں صنوبر نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ گل فوراً صنوبر کے پاؤں کو چمٹ گیا۔ صنوبر خاتون کو قتل کرنے آئی تھی، مگر بھائی کی زبانی اس کا رویہ سن کر اس نے ارادہ بدل لیا۔ اسی رات خاتون کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا۔ صنوبر باہر سے کسی جڑی بوٹی کی پتیاں لے آئی، ان کا پانی لڑکے کے منہ میں ڈالا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ خاتون نے اپنے بیٹے کا منہ چوما اور صنوبر کو گلے سے لگا لیا۔